بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ تنبیہ اذا لاحظت ما مضى يظہر لك ان التصور والادراک والعلم كلها الفاظ لمعنى واحد وهو حضور صورت الاشیاء عند العقل۔ توجہ فرمائیں، ایک دو نکات تصور اور تصدیق کی بات کے بارے میں ہیں۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ جو منطق عموماً پڑھائی جاتی ہے منطق ارسطو ہے۔ جو منطق نے ارسطو نے جو منطق ترتیب دی تھی نا، اس نے 8 باب بنائے تھے، بعد میں ایک باب کا اضافہ کیا گیا، ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں 8 باب اس کے تھے، مقولات 10 10 مقولے ہیں، پھر قضایہ کی بات ہے، قیاس کی بات ہے، پھر برہان، جدل، خطابہ، مغالطہ اور شعر جو منطق کا تیسرا حصہ ہیں، اور بعد میں المدخل یا مقدمے کے نام سے ایک اور باب کا اضافہ کیا گیا۔ ارسطو کی منطق کی تقسیم اس طرح تھی، لیکن بو علی سینا جو اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والے تھے، انہوں نے منطق کے بارے میں بڑا کام کیا، پہلے بھی بیان کر چکا ہوں۔ انہوں نے سب سے پہلے اس سے پہلے بلکہ بعض فارابی کے بارے میں کہتے ہیں، فارابی وہ پہلا شخص تھا جس کو معلم ثانی کہتے ہیں، اس نے اس منطق کو 2 بابوں میں تقسیم کیا، تصورات اور تصدیقات۔ تصورات سے مراد وہی معرف، اور تصدیقات سے مراد، اور اب تک اسی طریقہ کار پر عمل کیا جاتا ہے۔ تو منطق اول کو کہتے ہیں باب التصورات، اور جو ثانی ہے اس کو کہتے ہیں باب التصدیقات، ٹھیک ہے۔ ایک نقطہ یہ ذہن میں رکھیں، یعنی آج کے منطق کی تقسیم اسی طرح ہوتی ہے، تصورات منطق وہ پہلا حصہ، تصدیقات منطق کا دوسرا حصہ۔ ایک اور بات آپ ذہن میں رکھ لیں، جو ہے نا تصدیق، تصور و تصدیق کی ہم نے کل تعریفیں کی ہیں، بہت آسان ہے۔ تصور کا کیا مطلب تھا؟ کسی شے کی تصویر کا ذہن میں آنا، بے الفاظ دیگر کسی شے کو آپ درک کریں اور اس کے نتیجے میں کوئی حکم نہ لگائیں، اس کے نتیجے میں نفس کو کوئی یقین یعنی اذعان اور اعتقاد حاصل نہ ہو، صرف ایک شے کو آپ نے درک کیا ہے بس، ٹھیک ہے، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے، اس کو کہتے تھے تصور۔ تصدیق میں تھا، مثال بھی انہوں نے 3-4 کل میں نے بیان کی ہیں۔ تصدیق میں وہ جو نسبت ہوتی ہے نا، اس نسبت کو درک کیا جاتا ہے، اور یہ درک کیا جاتا ہے کہ آیا نسبت واقع کے مطابق ہے یا واقع کے مطابق، اس ادراک کو تصدیق کہتے تھے۔ اور تصدیق کیوں کہتے ہیں؟ چونکہ اس ادراک کا لازمہ نفس کا تصدیق کرنا اور حکم لگانا ہے، یعنی یہ ایسا ادراک ہے جس کے نتیجے میں نفس کو حکم لگاتا ہے، نفس ایک شے کی تصدیق کرتا ہے، تو یہ حکم اور تصدیق اس ادراک کا لازمہ ہے۔ تو یہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات ایک شے کو اس کے لازم والا نام دے دیا جاتا ہے۔ ایک بات رہ گئی تصدیق کے بارے میں، آیا تصدیق مرکب ہے یا بسیط ہے؟ صرف اشارہ کرتا ہوں، بعض اس کو 4 چیزوں کا مجموعہ بیان کرتے ہیں۔ مرکب وہ ہوتے ہیں جو قابل اجزا ہو، بسیط وہ چیز ہوتی ہے جس کے اجزاء نہ ہو سکتے ہوں۔ بعض نے کہا ہے کہ خاص طور پر یہ جو اہل سنت کے بہت بڑے منطقی فخر الدین رازی، انہوں نے کہا ہے تصدیق میں 4 چیزیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ جس طرح کہ علم نحو میں جملہ خبریہ بنانا چاہیں تو وہاں 4 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے مسند الیہ، ایک ہوتا ہے مسند یعنی محکوم علیہ، ایک ہوتا ہے محکوم بہی، ایک ہوتا ہے حکم۔ چوتھی وہ تصورات ہیں،
ایک ہے زید کا تصور، زید کا ادراک، ایک ہے قیام کا ادراک، ایک ہے زید کی طرف جو قیام کی نسبت دی گئی ہے، ٹھیک ہے، اس کا ادراک، یہ بھی تصور ہے۔ چوتھی حالت یہ بنتی ہے جب میرا نفس مطمئن ہو جائے کہ یہ نسبت یا واقع کے مطابق ہے یا واقع کے مطابق، اس کا نام تصدیق تھا۔ اسی کو کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے ہیں 4 چیزوں سے مل کر بنا ہے تصدیق، یہ مرکب ہے۔ اس کے مقابلے میں جو صحیح قول ہے وہ کہتے ہیں نہیں، یہ بسیط چیز ہے، تصدیق ایک ہی چیز کا نام ہے، کسی نسبت کا ادراک کر لینا جس کا لازمہ کیا ہو، یعنی اذعان بالحکم، حکم کا اعتقاد اور یقین حاصل کرنا، بس یہی ہے۔ باقی وہ 3 چیز اس کے مقدمات میں سے ہیں، اب اس کو بس تصدیق ایک ہی چیز ہے۔ سمجھا کی بات؟ یہ ایک بات۔ اگلی بات یہ دیکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ اگلی بات پڑھیں گے اسی تعریف کی بات، تصورات کی بات کی جو آخری بات ہے وہ ہے تقسیم کی بات۔ چونکہ تقسیم کی بات، اب آپ شاید حیران ہوں بھی منطق میں تقسیم کی بات کیوں؟ چونکہ تقسیم کے ذریعے سے بھی ایک شے کی تعریف کی جا سکتی ہے۔ آگے جب تعریف کی ساری بات آئے گی تو بتائیں گے تقسیم کے ذریعے سے بھی آپ ایک شے کی تعریف کر سکتے ہیں۔ تو وہاں ایک بات کہتے ہیں کہ تقسیم کی تعریف ہے، تقسیم کی شرائط ہیں، کہتے ہیں ایک یہ تھا کہ وہ اقسام میں تداخل بھی نہیں ہونا چاہیے، اور مقسم اور ہو اقسام اور ہو، اس کو مد نظر رکھیں۔ کہتے ہیں یہاں ہم آپ سے پوچھتے ہیں وہ جو علم ہے، علم کی کیا تعریف ہے؟ اس چیز کی تصویر کا ذہن میں آنا، چھپ جانا۔ تصور کسے کہتے ہیں؟ اس میں بھی تو حضور و صورت شے عند العقل ہے یا نہیں ہے، اور تصدیق میں حضور یہی ہے یا نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے آپ کہہ رہے ہیں تصور کی 2 قسمیں ہیں، تصور اور تصور۔ علم کی ادراک کی 2 قسمیں، ادراک اور ادراک۔ کہتے ہیں اچھا ایک اور آپ انشاءاللہ اصول الفقہ پڑھیں گے تو اس کا جواب ابھی میں صرف زیادہ وضاحت میں نہیں جاتا، اتنا ہے، کہتے ہیں کہ وہ جو علم ہے نا اس کو تصور کہتے ہیں، وہ مطلق تصور ہے، وہ ہے لا بشرط، یعنی نہ تو اس کی شرط یہ ہے کہ ساتھ حکم ہونا چاہیے، نہ یہ شرط ہے کہ حکم نہ ہو، وہ لا بشرط ہے، وہ حضور و صورت شے عند العقل ہے لیکن لا بشرط ہے، وہ مطلق ہے حضور و صورت شے، اس میں یہ قید نہیں ہے کہ ہر قسم کی قیود سے پاک و پاکیزہ ہے، وہ اس میں یہ قید نہیں ہے کہ حکم ہو یا حکم نہ ہو، وہ ہے لا بشرط، کسی طرح کی کوئی شرط نہیں ہے، ہر قید سے آزاد ہے۔ اور وہ جو تصور ہے کہتے ہیں کہ وہ بشرط لا ہے، بشرط لا، اس شرط کے ساتھ یہ چیز نہ ہو، یعنی اس کے نتیجے میں حکم نہ ہو، وہ بشرط لا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ ایک شے کی تصویر ذہن میں آئے، اور شرط یہ ہے کہ نفس کو اعتقاد اور یقین حاصل نہ ہو۔ چونکہ یہ سادہ تصور ہے اور یہ بشرط لا ہے، یہ اس میں قید ہے، کیا قید ہے؟ کہ حکم نہ ہو، یعنی کسی شے کے نہ ہونے کا قید ہے، اس کے نتیجے میں حکم نہ ہو۔ یہ سادہ تصور ہے، لہذا اس حضور صورت شے عند العقل کو تصور کا نام دیا ہے۔ ٹھیک ہے، تصدیق میں بھی وہ ایک شے کی تصویر ذہن میں آتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے وہ بشرط شے ہے۔ سمجھ آ رہی کچھ اصطلاح ہے؟ تھوڑی سی بھی آ جائے تو کافی ہے۔ وہ بشرط شے، اس میں شرط یہ ہے کہ ایک شے کی تصویر ذہن میں آئے، اور شرط نہ ایک شے کی تصویر حضور و صورت شے عند العقل، شرط یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں نفس کو اعتقاد اور یقین حاصل ہو، یعنی اس کے شرط یہ کہ نفس حکم لگائے۔ چونکہ اس کا لازمہ ہے نفس کا حکم لگانا اور تصدیق کرنا، اس تصور جو پہلی قسم تھی اس سے ممتاز کرنے کے لیے اس تصور کا نام تصدیق رکھ دیا ہم نے۔ اس میں بھی تو حضور و صورت شے عند العقل ہے، لہٰذا ہم کہتے ہیں تصور کی 2 قسمیں ہیں۔ علم کا کہتے ہیں علم، سنیں 3-4 الفاظ ہیں، علم
تین، ادراک اور تصور تینوں کی ایک ہی تعریف ہے۔ علم کا معنی حضور و صورت شیء عند العقل، تصور کا معنی حضور و صورت، ادراک کا معنی، لہذا وہ جو مقسم علم ہے اس کا نام تصور ہے۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں تصور کی دو قسمیں، تصور اور تصدیق، فرض کریں چلیں یہ آپس میں ممتاز ہو گیا تصور۔ آپ کہہ رہے ہیں تصور کی دو قسمیں، تصور اور تصدیق۔ ایک شے کو وہاں تقسیم کے بعد میں کہتے ہیں، ایک شے کو خود اس شے کی طرف اور اس کے غیر کی طرف تقسیم کرنا درست نہیں ہے۔ آگے تقسیم کے بعد میں آئے گا، آپ نہیں کہہ سکتے کلمہ کی چار قسمیں، کلمہ، اسم، فعل اور حرف۔ ایک شے کو خود اس شے کی طرف اور اس کے غیر کی طرف تقسیم کرنا درست۔ آپ کہیں جناب کلمہ کی چار قسمیں، ایک ہو گیا کلمہ، اسم، فعل، یہ تقسیم درست۔ آپ کہہ رہے ہیں تصور کی دو قسمیں، تصور اور تصدیق، اس کا مطلب ہے آپ تصور کو تقسیم کر رہے ہیں خود تصور کی طرف اور تصدیق غیر کی طرف۔ فرماتے ہیں جناب نہیں، ایسا نہیں، وہ جو تصور مقسم ہے وہ بشرط لا بشرط ہے، شاباش، وہ ہر قسم کی قید سے خالی ہے۔ یہ جو پہلی قسم ہے یہ بشرط لا ہے، یہ ایسا تصور ہے شرط یہ کہ اس کے نتیجے میں نفس کوئی حکم نہ لگا ہے۔ اور جو دوسرا ہے وہ بھی ایک اعتبار سے تصور ہے، وہ بھی علم ہے، وہ بھی ادراک ہے، وہ بھی تصور ہے، لیکن بشرط شے ہے۔ شرط یہ ہے کہ صرف میں نے کتاب کو دیکھا، تصویر ذہن میں آ گئی، ٹھیک ہے، حضور و صورت شیء عند العقل ہے، لیکن اس کے نتیجے میں نفس کو کوئی اعتقاد حاصل، ہاں یہ کتاب مہنگی ہے، اس کتاب کی طرف مہنگی ہونے کی نسبت دی گئی ہے۔ اب جب میں یہ کہوں گا یہ کتاب مہنگی ہے، اب میرے نفس کو ایک یقین حاصل ہوا ہے، اعتقاد حاصل ہوا ہے، اس کا نام کیا ہے؟ تصدیق ہے۔ یہ بھی تصور ہے، لیکن اس تصور سے ممتاز کرنے کے لیے اس کو اس کے لازمے والا ہم نے نام دے دیا ہے۔ دیکھیں عبارت نکالیں، اس حد تک کافی ہے، پھر آگے علیحدہ پڑھتے ہیں۔ ہاں جی، کہاں سے عبارت پڑھنی ہے؟ تنبیہن، اچھا جی۔ اذا لاحظت، لاحظت باب مفعلہ ماضی کا 7واں صیغہ ہے۔ اذا لاحظت ما مضی، اگر آپ نے ملاحظہ کر لیا اس کا جو گزر گیا ہے، یعنی جو پچھلی بات اگر آپ کو صحیح سمجھ میں آ گئی ہے تو یظہر لک آپ کے لیے ظاہر ہو گئی، یعنی آپ کو یہ بات بھی سمجھ آ جانی چاہیے کیا؟ ان التصور والادراک والعلم کلھا الفاظ لمعنی واحد، سارے کے سارے ایک ہی معنی کے چند الفاظ ہیں۔ وہ معنی کیا ہے؟ حضور و صورت الاشیاء لدى العقل۔ علم کی تعریف بھی یہی ہے، ادراک کی بھی۔ اگر یہ ہے، ایسا ہے، تو پھر اعتراض کیا ہوگا؟ اس کا مطلب ہے جو مقسم علم ہے وہ تصور ہے نا، پھر آپ ایک شے کو تقسیم کریں خود اپنے اس کی طرف اور اس کے غیر کی طرف۔ کہتے ہیں کہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ کہتے ہیں اچھا حضور، یہ تینوں ایک ہی معنی ہے، معنی کیا ہے؟ حضور، فالتصدیق ایضا تصور، ایک اعتبار سے تصدیق بھی کیا ہوگا؟ مقسم بھی تصور، پہلی قسم بھی تصور، دوسری قسم بھی۔ آپ کہہ رہے ہیں تصور کی دو قسمیں، تصور اور تصور، یہ تو بات نہ ہوئی نا۔ کہتے ہیں ہاں تصدیق بھی تصور ہے، وَلَكِنَّهُ، کیا عبارت؟ تصور یتبع الحکم، لیکن عام تصور یستتبع الحکم، لیکن ایسا تصور ہے جو بشرط شے ہے، اس کا لازمہ حکم ہے، وقناعت النفس، اس کا لازمہ نفس کا مطمئن ہونا، و تصدیق اور نفس کا تصدیق کرنا ہے۔ تصدیق بھی تصور ہے، کیا مطلب؟ یعنی تصدیق میں بھی حضور و صورت شیء عند العقل ہے، لیکن سادہ نہیں، بشرط شے، یعنی اس طرح تصویر حاضر ہو کہ آپ کا نفس قناعت کرے، مطمئن ہو جائے، تصدیق کرے، اذعان، اعتقاد حاصل ہو، اطمینان حاصل ہو، یہ وہ تصور ہے۔ لہذا جو مقسم ہے وہ مطلق تصور ہے، جو تصدیق تصور ہے یہ بشرط شے ہے، ٹھیک؟ اچھا اب سنیں، یعنی اس کا مطلب ہے مقسم بھی تصور، دونوں قسم میں بھی تصور، وَإِنَّمَا لِأَجْلِ التَّمْيِيزِ بَيْنَ تصور المجرد، تاکہ ہم تمییز پیدا کر سکیں
تصور مجرد کے درمیان، تصور مجرد کی وضاحت کر رہے ہیں، یعنی وہ تصور اے غیر المستتبع للحکم، یعنی وہ جو بشرط لا تھا، بشرط لا، یعنی وہ تصور جس کا لازمہ حکم نہیں ہے، اس کے درمیان فرق بیان کرنے کے لیے وَبَيْنَ التصور المستتبع لہو کا مطلب حکم، اور اس تصور کے درمیان فرق ڈالنے کے لیے جس کا لازمہ جو بشرط شے ہے، ایک ہے بشرط لا، ایک ہے بشرط شے، ان کے درمیان فرق ڈالنے کے لیے سمی الاول تصوراً، پہلے کو نام دے دیا ہم نے خالی تصور کا، ٹھیک، لأنہ تصور محض وہ تصور ہے، ساذج جو سادہ ہے، مجرد ہر قسم کی قید سے خالی ہے، ٹھیک ہے نا، کس طرح یعنی بشرط لا ہے نا بھی، وہ ہر قسم کی قید سے کیا ہے، وہ خالی ہے۔ اچھا جی، فَيَسْتَحِقُّ اطلاقت تصور، اطلاق کا لفظ تصور ہے، پس وہ مستحق ہے، کون؟ وہ تصور، کہ اس پر لفظ تصور کا اطلاق کیا جائے مجرداً من کل قید۔ وَسُمِّيَ الثَّانِي تَصْدِيقًا، اور دوسرے تصور کو ہم نام دے دیتے ہیں، کیوں؟ لِأَنَّهُ يَسْتَتْبِعُ الْحُكْمَ وَالتَّصْدِيقَ، چونکہ اس ادراک یا اس حضور و صورت شے عند العقل کا لازمہ حکم و تصدیق ہے، کما قلنا، جس طرح ہم نے پہلے بتایا، تسمیۃ للشے باسم لازمی، ہم نے ایک شے کو اس کے لازم نے، یہ تصور ہو گئے دو۔ اما اذا قیل التصور المطلق، ہو سنیں، جب صرف تصور کہا جائے، تصور مطلق جب وہ کہا جائے، فَإِنَّمَا يُرَادُ بِهِ مَا يُسَاوِقُ الْعِلْمَ وَالْإِدْرَاكَ، اس سے مراد وہ مراد ہے جو علم اور ادراک کے برابر ہے، یعنی وہ جو مقسم ہے، وہ کیا ہے، بشرط لا بشرط ہے، جو لا بشرط ہے، وہ تصور جب متصور مطلق کہتے ہیں، یہ نگاہ نہیں ہوتی کہ اس میں حکم ہے یا حکم نہیں ہے، وہ تصور برابر ہے کس کے، ہم مانا ہے علم کے اور جو مقسم بنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فَيَعُمُّ، پس وہ تصور مطلق، یعُمُّ قِلَّۃ تصورین، وہ ان دونوں تصوروں کو بھی شامل ہے، سادہ تصور کو بھی اور اس تصور کو بھی جس کا لازمہ حکم ہے، سمجھ آگی بات؟ اچھا جی، فَيَعُمُّ قِلَّۃ تصورین، کون سے تصورین؟ التصور المجرد عن الحکم، ایک تو اس تصور کو بھی شامل ہے جو حکم سے خالی ہے، وتصور المستتبع للحکم، اور اس کو بھی شامل ہے جس کا لازمہ حکم ہے، التصدیق، جو کون ہے، تصدیق ہے، سمجھ آگی بات؟ یہ بات ہماری ہوگی کس کی؟ تصور اور تصدیق کی۔ اب سنیں، وہی کل بھی میں نے یہ بیان کیا تھا، درمیان میں بات رہ گئی تھی، آسان بات ہے، کہاں تلاش کریں تصور کو، کہاں تلاش کریں تصدیق کو؟ جناب کہتے ہیں تصدیق کا صرف ایک ہی میدان ہے، وہ ہے جملہ خبریہ میں نسبت تامہ، نہ کہ نسبت ناقصہ، اور جب آپ کو یقین حاصل ہو جائے کہ یہ نسبت واقع کے مطابق ہے یا نہیں، کسی نے کہا زید قائم، آپ نے کہا دیکھ لیتا ہوں، باہر گئے، دیکھ دو ہی صورتیں ہوں گی، یا زید قائم ہوگا، دونوں صورتوں میں آپ کو اذعان اور اعتقاد اور یقین حاصل ہوا ہے، اور آپ حکم لگاتے ہیں، یا حکم لگاتے ہیں کہ نسبت واقع کے مطابق ہے، یا حکم لگاتے ہیں کہ نسبت واقع کے مطابق نہیں ہے، سمجھ آگی بات؟ لہذا تصدیق کا ایک ہی مورد ہے، تصدیق اسے کہتے ہیں، اس کا مطلب ہے تصدیق جملہ ہونا چاہیے، جملہ خبریہ ہونا چاہیے، اور نسبت کون سی ہو؟ نسبت تام تب ہوتی ہے جب سکوت صحیح ہو، یاد ہے ہدایہ، الکلام لفظ تضمن الکلمتین بالاسناد، والاسناد نسبت ہو اید الکلمہ الی الاخری بحیث ہو فائدتاً تامتاً یسع سکوت علیہا، اس کا یہ ہے تصدیق۔ اس کے علاوہ سنیں، چار چیزیں ہیں، مفردات جتنے بھی ہیں تصور کا متعلق ہیں، وہ تصور ہیں، مفرد، قلم، کتاب، کرسی، پانی، سورج، زمین، سارے کے سارے کیا ہیں؟ یہ مفردات۔ مرکب اضافی، یعنی جو مرکب ناقص ہیں، مرکب ناقص جس کو نام میں مرکب غیر مفید کہا گیا تھا، یہ مضاف الیہ ہوں، موصوف صفت ہوں، صلہ موصول ہوں، یاد ہے صلہ موصول میں ہم نے کہا تھا صلہ موصول مل کر جملے کا ایک جز بنتے ہیں، تو زید نام، رجل عالم، موصوف صفت، یہ مرکب ہے اب،
لیکن مرکب ناقص ہے، لہذا یہ تصور ہے، تصور کا میدان ہے۔ غلام و زیدن، کتاب بھی میری کتاب بھی، غلام و زیدن، زید کا غلام مر گیا ہے، زندہ ہے، بھاگ گیا ہے، کیا ہوا ہے؟ جب تک وہ بات نہیں کریں گے تو نسبت ناقص ہے، اس کو مرکب ناقص کہتے ہیں، اس کو علم نحو میں مرکب غیر مفید، یہ بھی تصور کا متعلق ہے۔ اسی طرح انشاءات، انشاءاللہ آگے ہم پڑھیں گے، آپ نے نحویر میں یہ پڑھا ہوا ہے، جملہ خبریہ کو صدق اور کذب سے متصف کر سکتے ہیں، انشاء کو نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ چونکہ جملہ خبریہ میں نسبت واقع ہو چکی ہوتی ہے، الفاظ صرف یہ جملہ اور الفاظ اس کی ترجمانی کرتے ہیں، ترجمانی واقع کے مطابق ہوئی تو صدق کے ساتھ متصف کریں گے، اگر ترجمانی یہ الفاظ واقع کے مطابق نہ ہوئے تو کذب، یعنی واقع کے مطابق الفاظ ہوئے تو جملہ صادق وگرنہ کاذب۔ لیکن انشاء باب افعال کا مصدر ہے، تفصیلاً آگے بیان کر رہے ہیں۔ انشاء باب افعال کا مصدر معنی ایجاد، انشاءات میں لفظ، اس لفظ کے ساتھ اس نسبت کو وجود دیا جاتا ہے، وہ لفظ نہ ہو تو نسبت موجود ہی نہیں ہوتی، لہذا نہیں کہہ سکتے کہ واقع کے مطابق ہے یا نہیں ہے، الفاظ سے ہٹ کر اس کی واقعیت ہے ہی نہیں۔ مثلا لڑکی اور لڑکا آپس میں نامحرم ہے، لڑکے کے لیے حرام ہے کہ لڑکی کے ایک بال پر بھی نگاہ کرے، حتیٰ بغیر شہوت کے بھی۔ مولانا صاحب کہتے ہیں انکحت موکلتی موکلی علی المہر المعین المعلوم قبلت النکاح لموکلی علی المہر المعین، یہ جو سیغے ادا کیے، بسم اللہ، میدان کھلا ہے۔ اب وہ ایک منٹ، ایک لحظہ پہلے الفاظ ادا کرنے سے پہلے زوجیت نہیں تھی، ایک دوسرے کے، حرام تھا جسم پر نگاہ کرنا، اب الفاظ کہنے سے زوجیت پیدا ہوئی ہے، لہٰذا نہیں کہہ سکتے کہ یہ واقع کے مطابق ہے، یا لہٰذا انشاءات بھی تصور کا میدان ہے، چونکہ تصدیق کا صرف ایک ہی میدان ہے، وہ کیا تھا؟ نسبت تامہ۔ ایک عبارت نکالیں، اس کا بیل بج گئی اگلے درس کا۔ بماذا یتعلق التصدیق والتصور، کس کے متعلق ہوتے ہیں تصور اور تصدیق؟ کہاں ڈھونڈیں تصور اور کہاں ملیں گے تصور اور ہمیں تصدیق؟ سمجھ آ گئی بات؟ اچھا جی، فرماتے ہیں لیسا للتصدیق الا مورد واحد، آپ کو ایک ہی جگہ پہ ملے گا تصدیق، ایک ہی مورد، آنکھیں بند کر کے چلے جائیں، یا تعلق بھی ایک ہی مورد ہے جس کے وہ متعلق ہوتے ہیں، جہاں آپ کو تصدیق مل سکتا ہے، وہ نسبت فی الجملۃ الخبریہ، وہ جملہ خبریہ میں نسبت، میں نے لفظ استعمال کی نسبت تامہ، عند الحکم نسبت ہو لیکن خالی نسبت نہیں، خالی نسبت وہ تصور ہے، جب حکم لگائیں والاذعان اور یقین ہو بے مطابقت علی الواقع کہ یہ جملہ خبریہ اس واقع کے مطابق ہے اور عدم مطابقت ہے یا مطابق نہیں ہے، یہ ہو گیا کس کا میدان؟ تصدیق کا۔ وَأَمَّا التَّصَوُّرُ فَيَتَعَلَّقُ بِأَحَدِ أَرْبَعَةِ أُمُورٍ، تصدیق کا، تصور کا متعلق چار چیزیں ہیں۔ نمبر ایک المفرد، یہ آگے بیان کریں گے، جس کو علم نحو میں کلمہ کہتے ہیں، منطق میں اس کو مفرد کہتے ہیں۔ نحو میں کہتے ہیں کلمہ کی تین قسمیں، اسم، فعل، حرف، منطق میں کہتے ہیں مفرد کی تین قسمیں ہیں، جس کو نحو میں فعل کہتے ہیں اس کو منطق میں کلمہ کہتے ہیں، جس کو نحو میں حرف کہتے ہیں اس کو منطق میں ادات کہتے ہیں۔ یہاں کہتے ہیں مفرد کی تین قسمیں ہیں، کون کون سی؟ اسم، کلمہ اور ادات، یعنی کلمہ کی تین قسمیں، اسم، فعل اور جتنے یہ مفردات، یا اس کے علاوہ اور مثالیں آپ دے دیں نا، قلم، کتاب، جدار وغیرہ وغیرہ، جتنی ساری چیزیں ہیں یہ مفردات جتنے بھی ہیں، ٹھیک۔ النسبت فی الخبر، خبر میں نسبت، صرف نسبت، ابھی اذعان حاصل نہ ہو، حکم اس کے نتیجے میں نفس نہ لگائے، نسبت عند الشک فیہا التوہم، اور کیا ہے؟ اور تو ہاں عند الشک فیہا التوہم، یعنی ابھی آیا نسبت واقع کے مطابق ہے یا نہیں، ابھی شک ہے یا وہم ہے، تو حیثو کیا ہو گیا عبارت؟ حیثو لا تصدیق ہے، ابھی تصدیق، مثلا مثال کے طور پر کہتے ہیں کا تصورنا لنسبت سکنا الی المریخ، مثلا کوئی شخص کہتا ہے یہ آج کل سائنس وہ اربوں ڈالر خرچ کرے کہ ثابت کریں کہ آیا مریخ پر سکونت رہی ہے یا نہیں رہی،
ٹھیک ہے نا. تو مریخ پر آیا سکونت رہی ہے نہیں, اس کو ثابت کرنا چاہتے. ابھی ہمیں شک ہے, پتہ نہیں ہے, ہمارے لیے ثابت نہیں ہے. یہ وہم ہے کہ شاید مخلوق رہی ہو. مثلا وہ سائنسدانوں کا وہ ہمیں کہاں پانی کے تھوڑے سے اثرات ملے ہیں, کوئی ایک زمین کا ٹکڑا, ایک ٹکڑا ملا, لگتا تھا کہ پہلے یہاں پانی تھا. تو ابھی زمین کے المریخ مسکونن, مریخ کی طرف نسبت دی کہ کس کی, سکونت کی. ابھی ہمیں پتہ نہیں ہے کہ نسبت واقع کے مطابق ہے یا نہیں ہے. تو یہ تصور کا میدان ہے. ٹھیک ہے. مثلا عندما یقال, جب کہا جاتا ہے المریخ مسکونن, ابھی ہمیں یقین نہیں ہے. اسی طرح النسبت فی الانشاء, بھی انشاء کی چند قسمیں تھی نا, وہ امر نئی, نفی, استفہام, نفی سے علاوہ امر نئی, استفہام, تمنی, ترجی, عرض وغیرہ وغیرہ. یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ من امر و نہی و تمن و استفہام الی آخر الامور الانشائیہ التی لا واقع لہا وراء الکلام. ایک لفظ میں اگلی پوری بات کو بیان کر دیا ہے. انشائیہ وہ ہوتے ہیں وہاں کلام سے ہٹ کر ان امور کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی. آپ کسی سے کہتے ہیں پانی پلاؤ, کہہ سکتے ہیں جھوٹ بول رہا ہو یا سچ بول رہا ہو؟ نہیں بول سکتے, چونکہ اس کے ذریعے سے میں خواہش کو ایجاد کر رہا ہوں. میں ایک خواہش کو ایجاد, الفاظ کہوں گا تو یہ خواہش ایجاد ہوگی, نہیں کہوں گا تو یہ خواہش ایجاد نہیں ہوگی. تو الفاظ کے مرہون منت وہ نسبت, اس الفاظ سے ہٹ کر نسبت کیونکہ حیثیت نہیں ہے. لہذا یہ فلا مطابقت لہا للواقع خارج الکلام, کلام سے ہٹ کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ واقع کے مطابق ہے یا واقع کے مطابق. فلا تصدیق ولا اذعان, اس وجہ سے اس میں نہ تصدیق ہے نہ اذعان ہے. یہ تین چیزیں ہوگی. چوتھا المرکب الناقص کالمضاف والمضاف الیہ, مضاف مضاف الیہ, ٹھیک ہے. والشبیہ بالمضاف, یا طالعا جبلا یا طالعا کہہ دیں خالی, یہ ہو جائے گا. والموصول وسیلتہ والصفت والموصوف وکل واحد من طرفی الجملۃ الشرطیہ. سنیں, جملہ شرطیہ کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ نے محنت کی تو پاس ہوں گے. یہ اگر ہٹا لیں اگر ان کو تو دو جملے تھے, ایک ہے تو نے محنت کی, ایک ہے تو پاس ہو جائے گا. اب اگر مگر کے ذریعے ان کے درمیان ہم کیا کر دیا؟ اتصال پیدا کر دیا ہے. ان جاءنی زید فاکرم ہو, ان اور فا کے ذریعے ان کے درمیان ارتباط پیدا کر دیا. اگر ان اور فا نہ ہوتے دو جملے سے علیحدہ علیحدہ مستقل ہیں, ٹھیک ہے, وہ تصدیق کا میدان ہے. جاء زید اکرم زیدن, نا اگر اکرم ہو تو امر وہ بن جائے گا نا. جاء زید, زید آیا, ٹھیک ہے, میں زید کا اکرام کروں گا, اکرم زیدن, یہ بھی جملہ خبری ہے, اس میں بھی وہ اذعان ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن جب ان کو جوڑ دیں گے, جوڑنے کے بعد اب ایک حصہ لے لیں تو وہ تصدیق کا میدان نہیں رہے گا, تصور کا بن جائے گا. دوبارہ سمجھاتا ہوں. ان جاء زیدن, جاء زیدن, چھوڑیں اس کو ان وغیرہ کو. جاء زیدن, زید آیا, یہ تصدیق کا مورد ہے یا نہیں ہے؟ چونکہ میں نے زید کی طرف آنے کی نسبت دی ہے. یہ نسبت یا واقع کے مطابق ہے یا واقع کے مطابق نہیں ہے. اب میں کہتا ہوں ان جاء زیدن فاکرمہ. اچھا دوسرا جملہ بھی بیان کر دو. ایک آپ کہتے ہیں جاء زیدن, یہ بھی تصدیق ہے, جملہ خبری ہے, نسبت تامہ ہے. اکرم زیدن, میں آپ کو خبر دے رہا ہوں جی میں زید کی عزت کروں گا, یہ بھی ہو سکتا ہے نسبت واقع کے مطابق ہو سکتا ہے نسبت واقع کے مطابق. یہ دونوں کیا تھے؟ جملے خبریہ ہیں, دونوں تصدیق کا متعلق ہیں. لیکن میں نے کیا کیا؟ ان اور فا کے ذریعے ان کو آپس میں جوڑ دیا. اب دو کا جملے نہیں رہے, ایک جملہ بن گیا ہے, جملہ شرطیہ بن گیا ہے. ان جاءنی, ان جاء زید فاکرم ہو, اگر زید آیا. اب جب ان اور فا کے ساتھ جوڑ دیا, اب ان جاء زید خالی کہہ دوں تو یہ کیا بن جائے گا؟ تصور کا مورد بن جائے گا, ٹھیک ہے نا. چونکہ یہ ان اور فا کے ذریعے میں نے جوڑ دیا ہے, اب آدھی بات کہہ دوں تو یہ آدھی بات ہوگی, جیسے غلام و زید نے, یہ ایسی ہے. یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں. کہتے ہیں وَكُلُّ وَاحِدٍ مِّن طَرَفِ الْجُمْلَةِ الشَّرْطِيَّةِ, جملہ شرطیہ کے اطراف میں سے ہر ایک اکیلے, وہ بھی کس کا مورد ہے؟ تصور کا. اِلَى آخر المرکبات ناقصہ, وہ جتنے مرکبات ناقص ہیں. التي لا يستتبع تصورها تصدیقا وإذعانا, لا يستتبع تصورها, ان کا تصور کا لازمہ تصدیق اور اذعان نہیں ہے. خوبصورت مثال سے سمجھانا چاہ رہے ہیں. ففی قول ہی تعالیٰ, اللہ تعالیٰ کی یہ قول ہے, میں نے اپنی مثال دی ہے جان بوجھ کے,
کچھ دیر میں رہے، اب آسان سمجھیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو نہیں کر سکتے. شرط کیا ہے؟ تعدوا نعمت اللہ معلوم تصوری، خالی شرط یہ معلوم تصوری ہے. والجزا لا تحصوها، یہ بھی کیا ہے؟ معلوم تصوری ایضاً. وَإِنَّمَا كَانَا مَعْلُومَيْنِ تَصَوُّرِيَيْنِ، دونوں کے دونوں کیا ہیں؟ معلوم تصوری ہیں. لِأَنَّهُمَا وَقَعَا كَذَلِكَ جَزَاءً وَشَرْطًا فِي الْجُمْلَةِ الشَّرْطِيَّةِ، کیونکہ دونوں جملے شرطی میں شرط اور جزا اس جیسے ہیں، اسی طرح وہ کیا واقع ہوئے ہیں؟ وَإِلَّا، وگرنہ اگر اس کو جملہ شرطیہ کے عنوان سے فا اور اذا کو نہ لگائیں، فَفِي أَنفُسِهِمَا، خود ان جملوں کی ذات کو دیکھیں، لولاہا، اگر یہ جملہ شرطیہ نہ ہو تو کل منہما معلوم تصدیق، پھر ان میں سے ہر ایک معلوم ہے. مثال میں نے وضاحت کر دی ہے. وقولہ نعمت اللہ معلوم تصدیق تصوری، خالی نعمت اللہ بھی کیا ہے؟ تصوری ہے. نعمت اللہ چونکہ مضاف الیہ ہے نا، مضاف. ومجموع الجملۃ معلوم تصدیقی، سمجھنا ہے بھی پورے کا پورا جملہ ہے. ان جا زید فاکرمہ یا فاکرمہ، ٹھیک ہے، یہ پورے کا پورا جملہ دیکھیں وہ معلوم تصدیق کی ہے کیونکہ یہ خبر ہے. متصف کر سکتے ہیں، ہو سکتے ہیں جملہ خبری نسبت واقع کے مطابق ہو یا نہ ہو، لیکن اجزاء کو دیکھ لیں، جب ان کو توڑ پھوڑ کریں گے تو پھر وہ کیا بن جائیں گے؟ اجزاء تصوریہ بن جائیں گے. صلی اللہ علیہ محمد.